برادران اسلام، استقبال رمضان آج کے اس پروگرام کا آغاز رب العزت کے بابرکت نام سے کیا جاتا ہے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں کاشف عبدالغفور کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیغمبروں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صف پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو
تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پہ لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دہاڑی سے صبح کی دہاڑی نمایاں نظر آنے لگے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مواصلت نہ کرو۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصارات بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وقت رویے سے بچیں گے، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کا پروگرام استقبال رمضان کے سلسلے میں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں اس بات کا موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو پائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسلام کا اصل مقصد انسان کی پوری زندگی کو عبادت بنا دینا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر موقع پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کس چیز میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی کس چیز میں ہے۔ عبادت چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، سب کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ لیکن روزے کی ایک خاص اہمیت ہے۔ ان تمام عبادات کے مقابلے میں روزے کی ایک خاص اہمیت ہے۔ وہ اہمیت اس طرح سے ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق صرف اور صرف خدا سے ہے۔ باقی ساری عبادتیں، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ کسی نہ کسی ظاہری صورت میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، مسجد تشریف لے کے جاتے ہیں، جماعت میں کھڑے رہتے ہیں، عام لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کو یہ عبادت ادا کرتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ آپ کی عبادت چھپ نہیں سکتی۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپا کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح سے حج کی عبادت کو لے لیں،
حج کی عبادت میں بھی آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ایک لمبا سفر طے کر کے مکہ تشریف لے جاتے ہیں اور ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں کے سامنے آپ حج کے رسومات ادا کرتے ہیں. اس لیے یہ عبادت بھی جو ہے یہ چھپ نہیں سکتی. اسی طرح سے زکوٰۃ کی عبادت کو لے لیں آپ. زکوٰۃ میں کم از کم ایک شخص زکوٰۃ دیتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے. لیکن اس کے برخلاف روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا حال کسی پہ کھل نہیں سکتا. ایک شخص بظاہر صبح سحری کے لیے اٹھتا ہے، سحری کھاتا ہے اور اس کے بعد شام کو جو ہے وہ افطاری کے وقت آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے سے ہے، لیکن حقیقت میں وہ روزے سے نہیں. یہ وہی شخص جان سکتا ہے کہ آیا وہ روزے سے ہے یا نہیں، اور یہ حال اس کے اللہ کو معلوم ہے کہ روزے کا تعلق جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا ہر عمل خدا کے یہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے. آدمی کا ہر عمل خدا کے یہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے. ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس سے مستثنا ہے، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا جتنا چاہتا ہوں بدلہ دیتا ہوں. آپ ذرا تصور کیجئے اس چیز کا کہ وہ کون سی بات ہے جب رمضان المبارک کے دنوں میں جب وہ فرد روزے سے ہو، گرمی سے اور دھوپ سے اس کا حلق چرخا جا رہا ہو، پیاس کی شدت اس کو تنگ کر رہی ہو، پانی بھی موجود ہو، کھانا بھی موجود ہو، لیکن وہ شخص نہ پانی کو ہاتھ لگاتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر میں دنیا والوں سے اس بات کو چھپا سکتا ہوں، اپنے گھر والوں سے اس بات کو چھپا سکتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے اسے نہیں چھپا سکتا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے. آج اسی سلسلے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے کہ ہم رمضان مبارک کا استقبال کریں، اس کے لیے تیاری کریں. اور ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک مہمان بھی تشریف فرما ہے. آپ کا نام میاں ابوبکر حمزہ ہے. آپ اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی کی دعویٰ اکیڈمی سے منسلک ہیں اور آپ نے اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی سے جو ہے ایم اے کیا ہوا ہے، اور آپ ایک میگزین نکالتے ہیں وہاں سے پاکستان سے جس کا نام ہے تضامن اسلامک میگزین. تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں انہیں کہ وہ آئیں اور استقبال رمضان کے سلسلے میں آپ کے سامنے خاطر دیں. جناب میاں ابوبکر حمزہ صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم. اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف ثنا کے بعد
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، میرے بھائیوں، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ بھائی جہاں دنیا کی طلب اور تلاش میں اپنے گھر بار بیوی بچوں سے دور یہاں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ اور اپنے دین سے بھی وابستگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان، ایک مومن کی یہی صفت ہے کہ وہ اپنی دین اور دنیا دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے اور دونوں کا ساتھ برابر رکھتا ہے، اور یہی اسلام ہے۔ اسلام ہمیں دنیا چھوڑ کر مسجدوں میں، گرجا گھروں میں، عبادت خانوں میں بیٹھنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ جہاں نماز کا حکم دیتا ہے وہاں باجماعت نماز ادا کرنے بعد رزق کی تلاش کا حکم بھی دیتا ہے، اور اس کی یہ ہمیں تعلیم اور تلقین ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے جہاں بھی اتفاق ہوتا ہے جانے کا کہ آپ دوست بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے محبت، چاہت اور عقیدت کے ساتھ دروس قرآن، حلقات قرآنیہ، اور بالخصوص آپ کے بچے جو اللہ کی کتاب کو یاد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، یہ ایک ایسی بات ہے جس پر آپ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، جیسا کہ میرے بھائی نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے مہمان کے استقبال کی تیاری کے حوالے سے یہاں موجود ہیں۔ جس طرح ایک بہت بڑا مہمان، ایک اہم مہمان آپ کے گھر میں آنے والا ہوتا ہے، تو آپ کا اس کی استقبال کی تیاری میں جو انداز ہوتا ہے، جو جذبہ اور ولولہ ہوتا ہے، وہ ناقابل بیان ہوتا ہے، اس کی تصویر کسی نہیں کی جا سکتی۔ یہی انداز جناب رسالت مآب علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کا ہوا کرتا تھا۔ آپ اپنے صحابہ کو جمع کرتے اور ان کو اکٹھا کر کے آپ فرماتے، میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، قد اذلکم شہر عظیم۔ ابھی ایک بہت ہی اہم مقام و مرتبے والا مہینہ تم پر سایہ فغن ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس خوش نصیب کو مل جائے گویا اس نے 1000 رات عبادت کی، اس کا اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ شہر الصبر، وہ مہینہ انسان کو صبر و شکر سکھلاتا ہے، انسان کی صبر اور برداشت پہ تربیت کرتا ہے۔ وَالصَّبْرُ ثوابُ الْجَنَّةِ، جس نے اپنے اندر صبر، تحمل اور برداشت کی خوبی کو پیدا کر لیا، وہ یقیناً جنت کا مستحق ہے۔ وَالشَّهْرُ الْمَوَاسَاتِ، وہ مہینہ خیر خواہی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، دوسروں کے ساتھ پیار، محبت اور بہتر تعلق کا سبق دیتا ہے۔
اور وہ مہینہ ہے من فطر فیہ صائما، اس کا روزہ رکھنے کا ثواب تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کسی روزہ دار کو اپنے رزق سے، اپنے پاس سے روزہ اس کا افطار کروایا، کان لہ مغفرۃ من ذنوبہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ وعتق رقبتہ من النار، روزہ رکھنے کا ثواب تو بعد میں ہے، کسی کو روزہ افطار کرنے کا ثواب، گناہوں کی معافی، وعتق رقبتہ من النار، اور یہ گردن اور یہ جسم جہنم سے آزادی کا آپ کو پیغام ملے۔ جب آپ نے اتنی بڑی فضیلت، یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ فضیلت بیان کی، تو غریب صحابہ، ان میں سے کچھ لوگ آپ سے عرض کرتے ہیں، جناب یہ جو آپ نے اتنی فضیلت اور یہ مقام بیان کیا ہے روزہ افطار کرنے والے کے لیے، اگر ہم میں سے کسی کے پاس کسی کی دعوت کرنے کی گنجائش ہی نہ ہو، کسی کی افطاری کے لیے گھر میں سامان ہی میسر نہ ہو، اتنا انتظام کرنے کے لیے آپ اپنے اوپر قیاس نہ کریں کہ جن کی الحمدللہ فریجوں میں کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، ان کی حالت تو یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے اوپر ایسے دن بھی آئے کہ کئی دن تک ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، کبھی چند کھجوریں سوکھی ملی تو وہ کھا لی، کبھی پانی ملا تو وہ پی لیا، اور اگر آپ گھر تشریف لاتے، عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے، کہتی کچھ نہیں، فرمایا چلیں ہم آج روزہ رکھ لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اگر ہمارے پاس کسی کی افطاری کی دعوت کے لیے کچھ نہیں، ہم مہمانوں کو گھر نہیں بنا سکتے، تو ہم اس ثواب سے محروم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایسی بات نہیں، اگر کسی نے ایک کھجور سے، شربۃ ماء، پانی کے ایک گھونٹ سے، دودھ کے ایک گھونٹ سے بھی کسی نے کسی کا روزہ افطار کروا دیا، اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا پیٹ بھر کر دعوت کھلانے والے کے لیے ثواب ہوگا۔ یہ تو اس جذبے کی بات ہے کہ وہ کس جذبے کے ساتھ ایک روزہ دار کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اور یہ ایسی بات نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے ساتھیوں سے تعاون کے لیے کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا جناب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر سے پوچھا، کہا ہر چیز کا نصف کر کے گھر میں چھوڑ آیا ہوں، باقی آپ کی خدمت میں حاضر۔ وہ مجلس میں ایک شخص، ایک مزدور آدمی جو سارا دن مزدوری کرتا رہا، اپنے بچوں کے لیے انتظام کرتا رہا روزی کا، اس کے پلو میں، چادر کے پلو میں ایک مٹھی بھر کھجوریں تھیں۔ اتنا پیسہ دینے والے جہاد کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں کہ اتنا بڑا ڈھیر ہے تو میری یہ چند کھجوریں میرے لیے خجالت اور پشیمانی کا باعث ہو۔ آپ نے اس صحابی کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور اس سے وہ ایک مٹھی بھر کھجوریں لے کر اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دی، فرمایا ان کا ثواب اس کے برابر، اس لیے کہ جس جذبے کے ساتھ تم آئے ہو، جس جذبے کے ساتھ تم اخلاص کے ساتھ یہ چند کھجوریں لائے ہو، یہ ثواب میں اس ڈھیر سے کم نہیں ہے۔ اس لیے یہ دعوت، اس میں نمود و نمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ ایک کھجور، پانی کا ایک گھونٹ اور دودھ کا ایک گھونٹ، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ اللہ کی بخشش کا عشرہ ہے۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی رحمت ہے، لیکن اس میں خصوصی طور پہ ہے، اور فرمایا وآخرہ عتق من النار، آخری عشرے میں
لوگوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ جب آپ کے گھر کے سامنے سمندر بہہ رہا ہے بخشش مغفرت کا، اور اس سے بڑا بدقسمت کون ہے جو اپنے گھر سے سامنے بہتے ہوئے سمندر سے بھی سیریاب نہ ہو سکے، اس سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ شاید ایسے ہی بد نصیب اور بدقسمت لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا تھا، ایک دن آپ اپنے ممبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ آپ خطبے سے فارغ ہو کر تشریف لائے، ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا، جناب پہلے کبھی ہم نے اس منبر پہ چڑھتے ہوئے آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نہیں سنے، آج ان کا پس منظر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے صحابہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ جو شخص یا مجلس جس میں میرا ذکر ہو، جس کے سامنے کسی کی زبان سے آپ کا نام مبارک آئے، پھر وہ آپ پہ درود و سلام نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو۔ کیوں نہ ہو، وہ تو ہستی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اس ہستی پہ تو اللہ اور اس کے فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں، تو تمہارے اوپر تو اس سے زیادہ واجب ہے۔ اور وہ ہستی، اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اس شہر کی قسمیں اٹھاتے ہیں جس شہر میں وہ محبوب رہتا ہے۔ وہ بدنصیب ہے یقیناً جو آپ کا نام مبارک احترام سے اور آپ کے درود و سلام نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے کسی پیغمبر کی یا اس کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر کی قسم، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، میرے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم۔ اور ایک جگہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب مجھے اس شہر کی قسم، اس شہر کی اس لیے قسم نہیں اٹھاتا کہ اس کی گلیوں پہ ریچھ گیا ہوں، اس کی گلیاں خوبصورت ہیں یا اس کے پتھر خوبصورت ہیں، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ تو اس شہر میں رہتا ہے۔ وہ یقیناً بدقسمت ہے انسان جو آپ پہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ اور سلیقہ ہے۔ فرمایا جب میں دوسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا، وہ انسان بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے جس کو اپنی زندگی میں والدین باحیات ملے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا۔ اور والدین وہ نعمت ہیں جن کی طرف محبت اور احترام کی ایک نظر سے انسان کو حج کا ثواب ملتا ہے، اور جو ان کی خدمت نہ کر سکا وہ بھی فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اور تیسری دفعہ جو میں نے کہا وہ اس لیے کہ جبریل نے کہا کہ جو شخص اس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا ہے، یہ مغفرت کا، رحمت کا، بخشش کا مہینہ، یہ سمندر بن کے اس کے گھر سے بہنے لگا، وہ اس سے بھی اپنے گناہوں کو دھو نہ سکا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور وہ شقی اور بدبخت آدمی۔ اس لیے میں نے یہ 3 دفعہ آمین کہا۔ دوستو، روزہ اس کا بہت مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم انہ لی وانا اجزا بہ او انا اجزی بہ، کہ بنی آدم جو بھی عمل کرتا ہے اس کا ثواب مقرر ہے، اس کا متعین ثواب ملتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ خالصتاً میرے لیے ہے، میں ہی اس کا لامحدود بدلہ دوں گا۔ اور علماء نے ایک اس لفظ کو وانا اجزا بہ، جس نے روزہ میرے لیے رکھا میں اس کا ہو گیا، میں اس کا بدلہ ہوں،
یعنی میں اس کا ہو گیا، اس پہ راضی ہوں۔ اس سے بڑی کسی انسان کی خوش قسمتی کیا ہے کہ اللہ اس کا ہو جائے، اتنا بڑا مقام اور اس کا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان الصوم والقرآن یشفعان صاحبہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے روز جب آدمی اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے حساب کے لیے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اس کا حساب شروع ہوگا، دائیں طرف سے روزہ آئے گا، اللہ منعتہ الطعام والشہوات، اللہ اس کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے تھے، ہر قسم کی دنیاوی آسائشیں اس کے سامنے موجود تھیں، لیکن یہ میرے احترام میں رکا رہا، تیری رضا کے لیے اس کی فروٹ سے بھری ہوئی تھی، بیوی بچے موجود تھے، ٹی وی ڈش موجود تھا، گانے کی کیسٹیں موجود تھی، لیکن میرے احترام میں رکا رہا، اللہ آج میں سفارش کر رہا ہوں، اس کو معاف کر۔ دوسری طرف سے قرآن آئے گا، کہے گا اللہ لوگ رات کو سوتے تھے، یہ اٹھ کر رات کی تاریکی میں اپنی میٹھی نیند سے اٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، میں نے اس کی میٹھی نیند کو میرے اوپر قربان کرتا رہا، آج میں تیرا کلام ہوں، یہ سفارش لے کے آیا ہوں کہ اللہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ فرمایا ان دونوں کو، قرآن اور روزے کی اللہ کے ہاں سفارش اس قدر مقبول ہوگی کہ ان دونوں کو معاف کر دیا جائے گا اور ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ اتنا مقام اور اہمیت رکھنے والی نیکی، اس کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ قرآن نے اس بات کو، اس کے فلسفے کو، اس کی حکمت کو قرآن میں خود بیان کیا، لعلکم تتقون۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ آپ متقی بنیں۔ تقویٰ اس دل میں اللہ کا خوف بسانے کا نام ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ رات کی تاریکی اور آپ کے گھر کی خلوت میں کوئی نہیں دیکھنے والا، صرف وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو آپ سمجھیں آپ متقی ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رات کو گشت کے لیے قوم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نکلے، ماں بیٹی آپس میں تکرار کر رہی ہے، ماں کہتی ہے اس دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے یہ کام اچھا نہیں۔ وہ کہتے کون دیکھ رہا ہے؟ جنہوں نے دودھ خریدنا ہے، جس بازار میں یہ دودھ بکنا ہے، کہا کون دیکھ رہا؟ بیٹی کہتی اللہ دیکھ رہا، جس سے کوئی اوجل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بچی کی اس بات کو سنا، ان کی برادری، ان کے قبیلے، اس کی معاشرتی حیثیت اور اسٹیٹس کو بھول کر اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ طلب کیا، اس کے تقوی کی بنیاد پر۔ اور اسلام میں تقوی ہی معیار۔ آج ہم نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی برادریوں کے، قبیلوں کے، علاقوں کے رنگ گھڑ لیے۔ اسلام ان چیزوں کو ختم کرنے آیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں، یہ تمہارے قبائل، یہ تمہاری قومیں، یہ تمہارے شہر اور علاقے، یہ صرف پہچان کے لیے ہیں۔ تم میں وہ آدمی معزز اور محترم ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یہی روزہ، کیوں اللہ نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے؟ نماز آپ دکھلاوے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے آپ کہیں کہ مولوی صاحب ہیں جی ہمیں درس دے کے گئے تھے، یہ خود تو صبح کی نماز کے لیے آیا نہیں۔ حج کسی کے دکھلاوے کے لیے ہو سکتا ہے، زکوٰۃ
لوگوں کو ان پہ احسان چڑھانے کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں کوئی ریاکاری نہیں، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے آپ جیسے بھی رہیں گھر میں جا کے کھا سکتے ہیں، کسی کو کچھ علم نہیں۔ اور جس نے روزہ رکھا اور روزے کے آداب اور تقاضے پورے کیے، یقین جانے وہ انسان متقی ہے، اس لیے کہ خدا کے خوف کے بغیر اور جناب رسالت مآب علیہ السلام کی محبت کے بغیر انسان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ میں ابھی کل ہی امریکہ ہیوسٹن سے میں گیا تھا، وہاں دوست تھے ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو وہ مسجد ہے، بہت بڑی مسجد الفاروق اس کو کہتے ہیں، اس کا نام محمد جوان بتا رہے تھے کہ جو امریکی ہے، اس کی یہ ٹی وی پہ آتی ہیں خبریں بھی، وہ بہت بڑا کھلاڑی ہے امریکہ کا، پوری دنیا میں وہ کھیلتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ روزے کے ساتھ کھیلتا ہے اور سب سے جیتتا ہے۔ وہ سینٹر اس نے اپنے خرچ پہ وہ بنایا، بہت بڑا 2-3 ایکڑ پہ وہ بڑا وہ سینٹر ہے۔ جو انسان اللہ کے خوف کو بسا لے، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں کام سے تھک گیا ہوں، ابھی میں دکان پہ، گھر میں بیٹھے رہو، کام کو چھوڑ دو اور سستی کا مظاہرہ کرو۔ روزہ اس چیز کے لیے نہیں، روزہ اگر انسان صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ومن کان مریضا ولا سفرا فعدۃ من ایام اخر۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی سفر پہ ہے، اور اسلام کی رحمت دیکھیے کہ یہ تو تقوی اور اللہ سے محبت کی بات ہے اور پیار کی بات ہے، ورنہ کس کو لیے اسلام نے تنگی کی ہے کہ اگر ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا میرا بچہ بھوکا رہے گا، اس کو بھی روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے، اس میں بعد میں تکمیل کرے۔ اگر ایک عورت، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی میرے پیٹ میں موجود بچے کے لیے کچھ مشکلات ہیں، اس کو بھی روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے۔ اسلام کی رحمت دیکھیے، یہ لوگوں کے امتحان میں، لوگوں اس کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں، یہ تو انسان کی تربیت کے لیے ہے۔ اور جس کے پاس عذر ہے، شرعی عذر ہے، اس کو تو معاف کر دیا گیا ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس کو مکمل کرے۔ ہاں، جو رکھ سکتا ہے اسے رکھنا چاہیے، اور یہی جذبہ اللہ تعالیٰ انسان میں دیکھنا چاہیے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے عربی کا، خلص ذنوبا صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ۔ الف سے لے کر یا تک، چھوٹے سے چھوٹا لے کر بڑے سے بڑا گناہ اور اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دو، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یقول المرء فائدتی و مالی، آدمی دنیا پیسہ دولت، اس کی زبان سے دولت کے الفاظ ہیں، اس کی تکرار ہے، اس کی تلاش ہے، اسی میں وہ سرگرداں ہے۔ خیر مستفاد الرجل التقیٰ، فرمایا بہترین دولت جو انسان جمع کرتا یا کر سکتا ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو یہی کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، زاد راہ اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرو، اس جہان کا سفر بہت مشکل ہے، اس کے لیے زاد راہ کے لیے تیاری کرو۔ اس کا زاد راہ کیا ہے؟ خیر الزاد التقویٰ، بہترین اس سفر کا، اس دنیا کی وہاں زندگی کا وہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لوگوں تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ مجھ سے ڈرو، اور حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی ہے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جس نے اپنے دل میں اللہ کا خوف بسا لیا، جس نے اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بسا لیا، فرمایا دنیا میں جو بھی اس کو مشکل پیش آئے اللہ اس سے نکالے، اس کا وعدہ ہے۔ اور اس کو رزق کی، دولت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں جائے۔ اس کے لیے کیوں مر رہے؟ اس کا تو اس نے وعدہ کیا ہے۔ لہذا یہ صفت تقویٰ پیدا کرنے کے لیے
اور تقویٰ ہر وقت آپ جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، دن کی روشنی میں ہوں، رات کی تاریکی میں ہوں، دوستوں میں ہوں، گھر میں ہوں، ہر وقت اللہ کا خوف آپ کے دل میں دامنگیر ہونا چاہیے۔ یہ چیز پیدا کرنا چاہتا ہے روزہ، اور یقیناً جو انسان روزہ رکھتا ہے روزے کے آداب و شرائط کے ساتھ، اس میں یہ خوبی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں، چلے بیوی کے سامنے آپ نے سحری کی ہے، بیوی روزے سے ہے، بھائی روزے سے ہیں، والدین روزے سے ہیں، جن کا 2 روممیٹس کے ساتھ آپ رہتے ہیں وہ روزے سے ہیں، آپ صبح کو ان کے ساتھ کھانا کھا لیا، جب سب کام پہ چلے گئے تو آپ کو کوئی روکنے والا اور دیکھنے والا نہیں۔ اس اللہ کا خوف، بس یہ نہیں کہ رمضان کے گزرنے کے ساتھ یہ سب چیزیں رمضان کے ساتھ ہی الوداع کر دیں۔ یہ خصلت اور خوبی باقی 11 مہینے بھی اگر ہمارے دل میں موجود ہے تو یقین جانیے کہ ہمارے اندر روزے کی جو حکمت اور روزے کا جو مقصد ہے وہ آ گیا، اور اگر رمضان کے ساتھ ہی وہ بھی الوداع ہو گیا، سمجھ لیں ہم نے فیشن کے لیے رکھا یا ایک عادت پوری کرنے کے لیے۔ بعض لوگوں کو عادت بھی، جس طرح کسی کو حقہ پینے کی عادت نہیں جاتی، ہم بھی شاید اسی طرح نماز کے لیے آتے ہیں، چلیں یہ عادت پوری کر لیں، اس کے اثرات ہماری زندگی میں اس پہ مرتب نہیں۔ اگر یہ چیز 11 مہینوں میں بھی آ گئی تو سمجھیں کہ آپ نے روزے کا مقصد حاصل کر لیا۔ روزے کے حوالے سے صرف 2 چیزیں میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ روزہ اور ساتھ قیام اللیل۔ قیام اللیل دن میں روزہ اور رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ یہ نہیں کہ آپ ساری رات کھڑے رہیں، صبح آپ اپنے کام پہ بھی نہ جا سکیں۔ ہمارے لیے جناب رسالت مآب علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ وہ اعتدال اور توازن کی زندگی ہے، وہ متوازن ہمارے لیے آئے ہیں۔ ایک دن آپ گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں جناب آج دروازے پہ 3 آدمیوں نے دستک دی، مجھ سے آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ استفسارات کیے۔ میں نے کہا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے، آپ نے شادی بھی کی ہے، آپ کے یہ اعمال ہیں، رات کو قیام بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اگر وہ ہستی جس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہیں اور معصوم عن الخطا ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں ایک دن نہیں رکھتے، مجھے تو روزانہ روزہ رکھنے چاہیے تبھی تو میں ان کے مقام تک پہنچ سکوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، شادی کے بکھیڑوں میں جھنجھوڑوں میں پڑ کے میں تو کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ تیسرے نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا۔ جذبہ کتنا اچھا ہے، ان کی باتیں کتنی خوبصورت ہیں، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے سراپا رحمت، آپ غصے ہوئے، غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جب میں اتنی نیکی کرتا ہوں انہیں یہیں تک رہنا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ثواب دیتے دیتے اکتائے گا نہیں، ہو سکتا ہے تم اکتا کر دین ہی چھوڑ دو۔ ایک دفعہ تو ساری رات عبادت کرتا رہا اور اگلی رات عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، ساری رات قیام میں گزر گئی، سحری کھا کر سو گیا، صبح کی نماز بھی گئی۔ ایسے قیام کا کیا فائدہ؟ اسی لیے آپ نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتے، دوسری رات سوتے، رات کا تیسرا حصہ صبح کی نماز تک آپ قیام کرتے۔ ساری ہی زندگی کا یہ معمول تھا، ماں سوائے ان 3 راتوں کے۔ جب رمضان آیا پوری زندگی میں ایک دفعہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے قیام شروع کیا پہلی رات، ہم نے دوڑ کر سحری کھائی، اتنا ہی وقت بچا۔ دوسری رات
آپ اس سے ذرا کم تھی، اور تیسری رات آدھی رات تک آپ کا یہ قیام رہا، چوتھی رات بہت سے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، ان کا جذبہ ولولہ کہ لوگ اتنی عزم کے ساتھ، اتنے جذبے کے ساتھ مسجد میں موجود ہیں، لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی کینکریاں اٹھا کے آپ کے دروازے کی طرف پھینکنا شروع کر دی، ہو سکتا ہے آپ سو گئے، آپ کیوں تشریف نہیں لا رہے؟ آپ تشریف لائے، آپ نے کہا میرے صحابہ میں نے تمہارا جوش اور جذبہ اور ولولہ یہ دیکھا، لیکن میں اس بات سے ڈر گیا کہ یہ میں نے اگر طریقہ جاری رکھا، ہو سکتا ہے اللہ تم پہ یہ لازم کر دے اور پھر تم یہ پڑھ نہ سکو، اس لیے تم اپنی چوائس پہ، اپنے انتخاب پہ جتنی تم رات کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرو۔ کچھ لوگ تھے گھروں میں بھی اور باجماعت بھی، مسجد نبوی میں لوگ اپنی تراویحیں پڑھتے تھے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جس شخص نے روزہ رکھا اور رات کا قیام کیا، اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اتنا بڑا اس کا ثواب اور اتنا بڑا اس کا اجر ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ابھی تو علم نے بہت یہ چیزیں کم کر دی ہیں، ہم اس ثواب کو ٹارگٹ بنانے کے لیے، اس ثواب کے حصول کی بجائے اس مہینے میں آتے ہی یہ اس کی رکعات کتنی ہے، اس کے اس بحث میں دوست الجھ جاتے ہیں کہ وہ ثواب کا جو مقصد اور وہ عظیم اجر ہے اس پہ ہماری نظر نہیں رہتی، ان فروعی باتوں میں ہم الجھ جاتے ہیں، اخلاص کے ساتھ دوست بات کرتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام کے طرز عمل کو بھول جاتے ہیں، اس کے معاملے میں وہ فراغ تھے۔ مسجد نبوی میں بھی جماعت کرواتے تھے، ایک امام کے پیچھے 2 3 بلکہ 4 اماموں کے پیچھے لوگ اپنی جماعت کرواتے تھے، انفرادی طور پہ بھی لوگ پڑھتے تھے، لیکن کوئی صحابی دوسرے پہ عیب نہیں لگاتا تھا، بلکہ اس ثواب کے حصول کے لیے کوشاں تھا جو قیام اور روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ یہ جو تراویحوں کا سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا، اس کا بہت بڑا محرک تھا جس کو ہم آج نظر انداز کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ رات کو لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ ایک رات وہ آتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف ان کا رخ ہوا، وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک مسجد میں بیک وقت کئی قرائے کرام کے پیچھے لوگ جماعتیں کروا رہے ہیں، آپ کو زید کی آواز اچھی لگتی ہے آپ اس کے پیچھے، کسی کو بکر کی آواز اچھی لگتی ہے وہ اس کے پیچھے رات کا قیام کر رہا، کسی کو دوسرے قاری کی آواز اچھی لگتی ہے وہ اس کے پیچھے قیام کر رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے فرمایا تمہارا جذبہ اور یہ تمہارا قیام اللیل سب اچھا ہے، لیکن یہ جو تمہارا طریقہ کار ہے یہ درست نہیں۔ ایک مسجد میں جو 3 4 تم جماعتیں کروا رہے ہو، اس سے ایک دوسرے کی تلاوت اور قرات متاثر ہوتی ہے، ایک دوسرے کی قرات میں خلل پڑتا ہے، اور یہ اجتماعیت کے اور اس کے خلاف ہے۔ اس لیے تم اپنے میں سے بہترین جو قاری ہے اس کے پیچھے تم سارے مل کر پڑھو۔ چنانچہ دوسری رات آئے، اس وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے صحابہ سے زیادہ خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، وہ جماعت کرا رہے، سب لوگ ان کے پیچھے پڑھ رہے تھے، اور ابی بن کعب وہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھنے والے صحابی ہیں کہ ایک دن جناب رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا ابی مجھے قرآن سناؤ، اللہ نے فرمایا ہے مجھے کہ ابی کا قرآن اور اس کی تلاوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ اس قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کے طرز عمل سے میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو بات اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو لوگوں کو ایک جماعت میں اکٹھا کیا، اس میں ایک تو اجتماعیت تھی، اور دوسرا کہ جو ایک مسجد میں 4 اور 5 جماعتیں ہو رہی تھی، یہ قرآن کی تلاوت کے آداب کے منافی تھا کہ ایک پڑھ رہا ہے دوسرے کا قرآن جو ہے نا وہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرز عمل کو ختم کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا، آج ہم وہ کر رہے ہیں۔ ایک محلے میں 3 مسجدیں ہیں،
اتنی زور سے سپیکر چھوڑتے ہیں کہ دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا. اس نکتے کی طرف ہمیں خاص طور پہ غور کرنا چاہیے. دوست جو تراویح پڑھ رہے ہیں آپ کی مسجد میں، وہ آپ کی آواز سن رہے ہیں. ایک شخص عشاء کی نماز پڑھ کے چلا گیا، وہ رات کے آخری حصے میں قیام کرنا چاہتا ہے، آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس کی نیند کو خراب کریں. یہ اسلام کے آداب سے نہیں. آپ مطالعہ کریں آپ علیہ السلام کی زندگی کا. جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوتی تھی اپنے حجرے میں. آپ نے کبھی ان کو مجبوراً اٹھایا نہیں تھا کہ اٹھ کے تم بھی تہجد پڑھو. یہ تو نفلی عبادت ہے، جذبہ ہے، اخلاص ہے. اس کے لیے لوگوں کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے کہ آؤ، یہ اللہ کی رحمت، قیام سے اللہ کا اجر اور اللہ کا تمہارے اوپر اس کی رضا اور خوشنودگی ہوگی. جذبے کے ساتھ آؤ. لیکن کسی کی نیند اور کسی کا آرام ڈسٹرب کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں، اس لیے کہ یہ نفلی عبادت ہے. اس نکتے کی طرف خاص طور پہ دوستوں کو جو قرآن سناتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، جو لوگ نماز کے ساتھ قیام کرتے ہیں اور جو رات میں اپنے گھر میں قیام کرتے ہیں، ثواب میں کچھ فرق نہیں. لیکن جو اس میں علماء نے ضرور کہا ہے کہ جس آدمی کو خطرہ ہے کہ میں گھر میں قیام نہیں کر سکتا اور میں قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو اس شخص کے پیچھے تراویح ادا کرنا چاہیے لازمی طور پر جو قرآن پاک اچھا پڑھتا ہے، تاکہ اس کو سننے کا بھی اور قیام کا بھی ڈبل ثواب مل سکے. لیکن اس میں یہ نقطہ سامنے رہنا چاہیے کہ ہماری تلاوت سے دوسری مسجد کے نمازی اور اس کی قرات متاثر نہ ہو. اور آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اور یہ سارا ثواب اور اجر تو مل جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ نے فرمایا من لم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. کہ اگر ایک شخص روزہ رکھ کے جھوٹ بھی نہیں چھوڑتا، بے ایمانی بھی نہیں چھوڑتا، خیانت بھی نہیں چھوڑتا، گالی گلوچ کرتا ہے، غلط لٹریچر پڑھتا، اخلاق کے منافی فلم دیکھتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وقت پورا کرنے کے لیے چلیں یہ فلم لگائیں، چلیں یہ وقت گزارنے کے لیے یہ ناول پڑھ لیں. دوستو یہ روزے کے ادب اور اس کے ثواب کے منافی. من لم یدع قول الزور والعمل به. علماء نے کہا قول الزور ہر وہ چیز جو روزے کے آداب کے منافی ہے، وہ زبان سے گالی ہو، آپ کی رویہ ہو، لوگوں سے لین دین ہو، معاملات ہو، خیانت ہو، مس بیہیو ہو، آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو. اور اللہ فرماتے ہیں اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی میرے نزدیک کوئی قدر نہیں اور اس کی کوئی قیمت نہیں. وہ رکھے روزہ یا نہ رکھے میرے نزدیک برابر ہے. اور شاید انہی لوگوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کم من صائم، کتنے روزہ دار ہیں شام کو بھوک اور پیاس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا، اور کتنے راتوں کا قیام کرنے والے ہیں انہیں نیند خراب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، وہ ثواب سے محروم رہتے ہیں. شاید وہ بدقسمت لوگ ہیں جو قول زور، روزے کے منافی حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں، اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں اور روزے کے آداب کا لحاظ نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی مغفرت، اپنی رحمت اور بخشش کے اس بہتے ہوئے سمندر سے اپنے گناہ دھونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. دن کا روزہ اور رات کا قیام نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صف میں نہ کرے جو لوگوں کو بھوک کے علاوہ، نیند خراب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ، اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح سے دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. برادران اسلام، رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمارے اندر نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کی جو ہے روح کو بھر دیتا ہے، اور ہر شخص اس بات کی کوشش کرتا ہے
کہ کچھ نہ کچھ نیک کام کرے، کسی غریب کو کھانا کھلا دے، کسی مسکین کی حالت روائی کرے، اور ہر وقت جو ہے اس چیز میں رہتا ہے، اس مقصد کو پیش نظر رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، روزے سے ایک شخص ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، وہ بیٹھ کے غیبت کرتا ہے، وہ دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، بات بات پر لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ تو آخر کیوں؟ کس وجہ سے؟ جب بھی کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیش نظر کوئی نہ کوئی مقصد پیش نظر ہوتا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس طریقہ کار پر چلنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مقصد کو پیش نظر رکھا جائے۔ مثال کے طور پہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا جو ہے اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جسم کو توانائی اور طاقت پہنچے، اور جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ کھانا جا کے پیٹ میں ہضم ہو کر خون میں دوڑے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ کھانے کے نوالے بناتے ہیں، منہ میں لے جاتے ہیں، چباتے ہیں اور حلق کے نیچے اتارتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا جو ہے یہ جا کے ہمارے پیٹ میں ہضم ہو جائے اور اس کے بعد خون میں شامل ہو جائے، تاکہ ہمارے جسم کو طاقت و توانائی بخشے۔ لیکن ایک شخص یہی فعل ایک لکڑی کا برادہ لیتا ہے، اس کے نوالے بناتا ہے اور اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے، اور اس کے بعد یہ شکایت کرتا ہے کہ کھانے کی جو طاقت ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہو رہی، کھانے کے جو فوائد ہیں وہ مجھے حاصل نہیں ہو رہے۔ تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ بھائی اصل مقصد جو یہ تھا کھانے کا وہ تو تم نے اختیار ہی نہیں کیا۔ کھانے کا تو مقصد یہ تھا کہ تم ایسا کھانا کھاؤ کہ جس سے تمہارے جسم کو طاقت پہنچے، لیکن تم نے کھانے کے جو ظاہری افعال ہیں، جو ظاہری طریقہ کار ہے، اس کو ہی کھانے کا اصل مقصد سمجھ لیا۔ بالکل یہی مثال ہمارے روزے کی ہے کہ ہم نے بھوکا اور پیاسا رہنے کو جو ہے روزہ سمجھ لیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صبح سحری سے لے کے افطار تک بھوکے پیاسے رہیں گے تو ہمارا روزہ ہو گیا۔ اصل مقصد روزے کا کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے سنا کہ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خوشنودی۔ اگر آپ کے پیش نظر یہ بات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزے کے مقصد کو نہیں سمجھتے۔ تو آئیے ہم محترم حافظ صاحب سے سنتے ہیں کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران کرام اور معزز بہنوں، ابھی کچھ دن بعد ہم اس مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں، اور وہ بابرکت اور مبارک مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس میں ہم اسلام کے چوتھے اہم رکن کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اسلام کے اس اہم رکن کی ادائیگی کے لیے مقرر فرمایا ہے، یعنی پورے کا پورا یہ مہینہ خاص اس رکن کے لیے مخصوص ہے۔ اور پھر اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے، برکت دی ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب بھی نازل کی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان،
فمن شاہد منکم الشہر فلیصومہ، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ قرآن کے جس میں ہدایت ہے، جس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، تو فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ تو اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا اور اس مہینے کو بابرکت بنایا کہ اس میں اپنی آخری اور مکمل کتاب اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل کی۔ پھر وہ دن کے جس میں یا وہ رات کے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ آخری کتاب نازل کی، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، اور وہ رات بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ یعنی یہ مہینہ صرف کوئی ایک برکت آپ نے اندر نہیں رکھتا، بلکہ برکتوں کا مجموعہ ہے، رحمتوں کا مجموعہ ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف فصلوں کی نشو و نما کے لیے کچھ خاص موسم رکھے ہیں کہ ان موسموں میں وہ فصلیں خاص طریقے سے نشو و نما پاتی ہیں، اور اگر ان موسموں کے علاوہ انہیں بیجا جائے تو وہ نشو و نما نہیں پاتی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی نشو و نما کے لیے، روحانیت کی نشو و نما کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات مخصوص کیے ہیں، کچھ دن مخصوص کیے ہیں، کچھ مہینے مخصوص کیے ہیں، کچھ راتیں مخصوص کی ہیں۔ تو یہ مہینہ پورے کا پورا انہی برکت دنوں اور راتوں پہ مشتمل ہے۔ تو اس مہینے کا ہم استقبال کر رہے ہیں، اور خود جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا اسی طرح استقبال فرمایا کرتے۔ آپ اس ماہ کے شروع ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری فرماتے، آپ نے صحابہ کو اس کی خوشخبری دیتے کہ یہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے، تو آپ خوشی مناتے کہ موقع مل رہا ہے ہمیں اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے کا، روزہ رکھنے کا، قیام اللیل کا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اس مہینے کو اسی طرح منانا چاہیے، یعنی خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ لیکن ایک اہم چیز جسے ہمیں ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے، اور خصوصاً اس دور میں جس کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس دور میں امت مسلمہ جس زوال کا شکار ہے اور جس بے عملی میں مبتلا ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں، روزے رکھنے چھوڑ دیے ہیں، حج کرنے چھوڑ دیے ہیں، عمرے کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن وہ اخلاق، وہ کردار، وہ صفات جو ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں، جو اس کے بعد کے ادوار میں نظر آتی ہیں، وہ اخلاق و کردار جو ایک مسلمان کی پہچان ہے، وہ اخلاق و کردار آج بالکل ہماری زندگیوں سے غائب ہو گیا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ سب سے زیادہ بددیانتی، سب سے زیادہ فراڈ اور جھوٹ اور خیانت، جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں، وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر اور مسلمان ملکوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یعنی آج ہمارے معاشروں کا یہ حال ہے، یا مسلمان ملکوں کا یہ حال ہے اکثریت کا، کہ اگر ہم کہیں کہ کوئی خالص چیز کہیں ڈھونڈیں تو جہاں نہیں ملے گی وہ مسلمان ملک ہوں گے، ملاوٹ سب سے زیادہ یہی ہوگی، خیانت یہی ہوگی، رشوت یہی ہے۔ اسی طرح جتنی بھی اس قسم کی برائیاں سب سے زیادہ مسلمان ملکوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جبکہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہ ساری عبادات بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ساری برائیاں بھی ہیں جن میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ ہم عبادات کو چند رسمیں سمجھ کر ادا کر رہے ہیں، یا ہم نے کچھ عبادات کو ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ روزے کا اتنا ثواب ہے، ہم ثواب کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے نماز پڑھنے کا اتنا اجر ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اجر و ثواب کے لیے۔ حج کا اتنا بڑا ثواب ہے، ہم حج کرتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی کچھ نیکی کے کام ہیں یا عبادات کے جنہیں ہم نے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا کہ یہ کچھ ثواب کے کام ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد باقی پوری ہماری جو زندگی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد ہے، اسے ہم جیسے چاہیں گزاریں، اس کا اللہ سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ وہ عجیب و غریب قسم کی یہ سوچ ہے کہ جو ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے نہ نمازوں کا اثر ہماری زندگیوں پہ ظاہر ہو رہا ہے، نہ روزے کا ہو رہا ہے، نہ زکوٰۃ کا ہو رہا ہے، نہ حج کا ہو رہا ہے، نہ عمرے کا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ساری عبادات کے اصل مقصد کو سمجھیں کہ کیوں ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں ہم روزہ رکھتے ہیں، کیوں ہم حج کرتے ہیں، کیوں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا اسلام کی یہ ساری عبادات، یہ فرائض، یہ احکام، یہ چند رسمیں ہیں جو ادا کر دی جائیں، یا ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک حکمت ہے، ایک مقصد ہے، ایک فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں نماز فرض کی، کیوں روزہ فرض کیا، کیوں حج فرض کیا، کیوں زکوٰۃ فرض کی، یہ چیز ہے کہ جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم ان پہ غور کریں گے اور ان کے اندر جو حکمتیں ہیں اور جو اصل مقاصد ہیں اور ان کا جو فلسفہ ہے اس کو پہچان کر، اس کو جان کر یہ کام کریں گے، عبادات کریں گے، تو پھر زندگیوں میں تبدیلی بھی آئے گی اس کے لیے۔ تو اسی طرح روزے کا جو اصل مقصد اور فلسفہ ہے اسے بھی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام حقیقت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا نام ہے کہ بندہ ہتھیار ڈال دے یا ہاتھ کھڑے کر لے اپنے رب کے سامنے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے، میں وہی کچھ کروں گا جو تو حکم دے گا، جو تو چاہے گا۔ یعنی تیری رضا جو ہے وہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ ہے حقیقت اسلام کی۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے، سپرد کر دے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور ہر وقت وہ یہ دیکھے کہ میرا رب مجھے کیا حکم دے رہا ہے۔ اس کی زندگی میں جو چیز بھی اس کے سامنے آئے، جہاں بھی اسے جو فیصلہ کرنا ہو، وہ اپنے رب کی طرف دیکھے، اس معاملے میں میرے رب کا حکم کیا ہے، وہ اس سے منع کر رہا ہے یا اس کا حکم دے رہا ہے۔ یہ چیز جب ہماری زندگی کے اندر آ جائے کہ ہم ہر معاملے میں اپنے رب کی مرضی کے مطابق چلیں، جہاں اس نے روکا ہے رک جائیں، جس چیز کا وہ حکم دے رہا ہے اس کو بجا لائیں، تو یہ ہے اسلام۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہی چیز ہے جس کا نام بندگی ہے، یہی چیز ہے جس کا نام عبادت ہے۔ اب وہ فرائض کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادات ہیں، جن میں نماز ہے، جن میں روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو حقیقت میں یہ فرائض انسان کو اللہ کی حقیقی یا مکمل بندگی کے لیے تیار کرنے کے لیے یا تربیت کے لیے یہ صرف اور صرف یہ عبادات نہیں ہے کہ روزہ، نماز اور یہ چند چیزیں عبادات ہیں۔ عبادت تو پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے، اور اگر ہماری زندگی کا تھوڑا سا حصہ بھی اللہ کی عبادت سے باہر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، اور جب کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ شرک ہے۔ خواہ ہم اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہوں، معاشرے کی عبادت کر رہے ہوں، کسی طاغوت کی عبادت کر رہے ہوں، شیطان کی بندگی کر رہے ہوں، تھوڑی سی زندگی معمولی سے ایک لمحہ بھی ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی تو وہ شرک ہے، اور شرک جہاں رتی بار بھی ہوگا سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس لیے مسلمان وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے، یعنی پوری کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے، ہمیشہ روزہ رکھے، ہر سال حج کرے، عمرے کرے، تب وہ اس کی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے گی؟ نہیں۔ ایک جج اگر عدالت میں بیٹھ کر اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے کر رہا ہے تو اس کی یہ عبادت ہے۔ ایک تاجر اللہ کی مرضی کے مطابق تجارت کر رہا ہے تو یہ بھی اس کی عبادت ہے۔
ایک حکمران اللہ کی مرضی کے مطابق حکومت کر رہا ہے تو یہ بھی اس کی عبادت ہے. ایک سرکاری ملازم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہے تو یہ بھی اس کی عبادت ہے. تو اس طرح اللہ کا ہر حکم ماننا عبادت ہے. اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا عبادت ہے. اسی طرح اللہ کا ہر حکم ماننا ثواب ہے، اور اللہ کی کوئی بھی نافرمانی کسی بھی معاملے میں کرنا وہ گناہ ہے. تو نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ، یہ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، یہ حقیقت میں اس پوری بندگی کے لیے تیار کرتے ہیں بندے. کس طرح تیار کرتے ہیں؟ کہ مثلا نماز اللہ کی یاد ہے کہ بندہ 5 وقت اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے، کہ وہ بھول نہ جائے کہ میں آزاد ہوں، یہ سمجھ بیٹھے کہ میں آزاد ہوں، میرا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، میں کسی کے سامنے جواب دے نہیں، بلکہ وہ یاد رکھے کہ اللہ میرا رب ہے، میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے. 5 وقت سے کہا جاتا ہے کیا ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر عہد کرو عبادت. اب اسی طرح روزہ جو ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد بندے کو بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے، یا اس کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے اس کے لیے تیار کرنا ہے. اور یہ مقصد خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، وہ ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے یا اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اس کے حکم کو بجا لائے. یہ احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، میں کسی جگہ اس سے چھپ نہیں سکتا، وہ میری ہر حالت کو جانتا ہے. اس احساس کے ساتھ اپنے رب کا ہر حکم مانا جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے. اس میں 2 بنیادی چیزیں ہیں. سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے اللہ پر ایمان، کہ اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، اس پر ایمان، اور میں نے اس کا حکم ماننا ہے. میرا کام ہے بندگی کرنا، میں بندہ ہوں اور رب ہے، وہ حکم دے گا میں اس کا حکم بجا لاؤں گا. اور پھر اس میں دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس، یقین کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے اپنی پوری زندگی کا، مرنے کے بعد اٹھنا ہے. یہ چیز، یہ 2 چیزیں ہیں جو آدمی کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتی ہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. پھر اللہ پر ایمان میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر جگہ، میں اسے چھپ نہیں سکتا، میری ہر حالت کو جانتا ہے. یہ پورا ایمان. اور پھر آخرت پر پورا ایمان. یہ 2 بنیادی رکن ہیں یا ستون ہے بنیادی کہ جن پہ تقویٰ کی عمارت قائم ہوتی ہے. اگر ان میں کمزوری ہو تو آدمی کے اندر اللہ کا خوف نہیں پیدا ہو سکتا. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ نہیں رہا، میں تو اس سے چھپ کر بہت کچھ کر سکتا ہوں، تو ایسا آدمی اللہ سے نہیں ڈرے گا. اسی طرح جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری حالت جانتا ہے، لیکن میں نے تو اس کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا، تو ایسا شخص بھی اللہ سے نہیں ڈرے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، لیکن کوئی اور مجھے چھڑا لے گا اللہ کے ہاں، تو ایسا شخص بھی اللہ سے نہیں ڈرے گا. تو تقویٰ کے لیے یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. اب آپ یہ دیکھیں کہ روزہ کس طرح ان دونوں چیزوں کو پیدا کرتا ہے، کس طرح نشو و نما کرتا ہے تقویٰ کی. کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، ابھی آپ سن رہے تھے، میں اسی بات کو دہرا دیتا ہوں دوبارہ، کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو کوئی اس کی نگرانی نہیں کر سکتا، نہ اس کے گھر کا کوئی فرد، نہ پولیس، نہ حکومت، کوئی نگرانی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ قریب ترین جو ذات کسی انسان کی ہو سکتی ہے وہ بیوی شوہر کے لیے ہے، شوہر بیوی کے لیے ہے، لیکن وہ دونوں بھی اس معاملے میں ایک دوسرے کی نگرانی نہیں کر سکتے. کہ شوہر کو نہیں پتا کہ بیوی نے صحیح معنوں میں روزہ رکھا ہے یا نہیں، یہ بیوی نہیں جان سکتی کہ شوہر نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے. کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ کسی نے حقیقی روزہ رکھا ہے یا نہیں. اب ایک شخص جو چھپ کر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھوک برداشت کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے اور چھپ کر نہیں کھا پی رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے.
اور میری حالت سے وہ باخبر ہے، میں کسی بھی جگہ اس سے چھپ نہیں سکتا۔ اور یہ عمل آپ دیکھیں کہ 30 دن جب مسلسل اور 24 گھنٹے وہ دہرائے گا، ہر روز 24 گھنٹے اسے یہ احساس ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے ہوں، میں اس سے چھپ نہیں سکتا، اور کتنی اس کی تربیت ہوگی اس کے ذریعے۔ پھر اسی طرح وہ شخص کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہونا، وہ بھی روزہ نہیں رکھے، کیوں وہ پیاس برداشت کرے گا اس اللہ کے لیے یا اس حاکم کے لیے جس کے سامنے اس نے پیش ہی نہیں ہونا؟ تو اس لیے روزے کی بھوک پیاس وہی شخص برداشت کرے گا جو یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اس طرح تقویٰ کے جو 2 بنیادی ارکان ہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، روزہ ان دونوں کی نشو و نما کرتا ہے، اور اس اتنی زبردست نشو و نما اس کے ذریعے ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں ایک مومن کی حالت کہ سخت گرمیوں میں جب بھوک اور پیاس میں ایک شخص مبتلا ہوتا ہے، سامنے کھانا موجود ہے، چھپ کر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن وہ تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو مان رہا ہے، لیکن چھپ کر کھانے پینے کے لیے تیار نہیں۔ کس قدر اطاعت ہے، کس قدر فرما برداری ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کتنا اسے یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے زیادہ تقویٰ کی نشو و نما اور کہاں ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ روزے کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے۔ یعنی اجر و ثواب زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ روزے کی یہ حکمت، یہ فلسفہ اور روزے کی اہمیت ایک مسلمان کی زندگی میں، اس وجہ سے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس حکمت اور اس مقصد کو نظر انداز کر دیں، بغیر سوچے سمجھے ہم ایک عادت کے طور پہ روزے رکھ لیں، تو بے شک ہم بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، ساری تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم غور نہیں کر رہے کہ ہم کیوں روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کی حکمت اور فلسفہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے، تو ہم ایک عادت کے طور پہ روزہ تو رکھ لیں گے اور سخت بھوک اور پیاس بھی برداشت کر لیں گے، لیکن اس روزے کا اثر ہماری زندگی پہ ظاہر نہیں ہوگا۔ تو یہی حالت ہے جو اس وقت آج ہماری مسلمانوں کی ہے کہ ایک آدمی ممکن ہے کہ وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے روزے کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اور نہ کھائے گا نہ پیے گا، لیکن وہی آدمی دودھ میں پانی ملانا نہیں چھوڑے گا۔ ایک آدمی سخت بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، بیماری میں مبتلا ہو گیا روزے کی وجہ سے، لیکن وہ رشوت لینا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ یہاں تو وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے، لیکن وہاں بھی اللہ کا حکم ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ میں نے جو شروع میں بتائی یہی ہے کہ صرف ثواب سمجھ کر روزہ رکھا جا رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے یہ ثواب کا کام ہے، میں کر رہا ہوں، اور ثواب کمانے کے لیے تھوڑی تکلیف برداشت کر رہا ہوں، بس۔ وہ یہ سمجھ کے روزہ نہیں رکھ رہا کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کا تقاضا ہے کہ میں روزہ رکھوں، اور جس طرح یہاں اس کے حکم کو میں بجا لا رہا ہوں اور اس کے لیے تکلیف بھی برداشت کر رہا ہوں، اسی طرح مجھے اللہ کا یہ حکم جو ہے اس پہ بھی عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی میں تکلیف اٹھاؤں گا، بے شک کچھ بھی ہو، میں یہ اپنے رب کا حکم بجا رہا ہوں۔ یہ تضاد ہے جو ہماری زندگی میں اس وقت ہمیں نظر آتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر روزے کے اس مقصد کو سامنے رکھ کر روزہ رکھا جائے تو روزے سے زیادہ کوئی اور عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے مسلمان کی بہترین طریقے سے تربیت ہو سکے، اور یہی مقصد ہے اور یہی تربیت جو روزے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ مہینہ جو ہے اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہمیں ہر طرف نظر آتی ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے حقیقت میں رمضان، اسی تربیت کا یہ اثر ہے۔ اور اگر ہم اسی مقصد اور حکمت کو سامنے رکھ کر روزہ رکھیں اور اس طرح روزے کا ہماری زندگی پہ اثر ہو اور اس طرح ہماری تربیت ہو، تو پھر حقیقت یہ ہے کہ باقی جو 11 مہینے میں ہیں ان میں بھی اس کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر آئے گا۔ دوسری حکمت جو روزے کے اندر بہت بڑی حکمت ہے، وہ بھی بہرحال اسی کے ساتھ منسلک ہے کہ اللہ کے قانون کی پابندی میں کس طرح ہم ایک نظم یا ایک ڈسپلن کی پابندی کرتے ہیں۔ اسلام کو اس طرح کا دین نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ایک عبادت آپ جس طریقے سے چاہیں کر لیں، یعنی آپ دیکھیں اس میں کتنی پابندی ہے ڈسپلن کی، قانون کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا اور کس طرح اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے اپنے بندے سے کہ وہ اس کی کس طرح پابندی کرے، کہ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ اس وقت پہ آپ نے کھانا پینا بند کر دینا ہے، اور ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ اس وقت پہ آپ کھا سکتے ہیں، یعنی سحری کا وقت خاص ٹائم ہے کہ بس بند کر دیں کھانا پینا، خاص ٹائم ہے کہ اب آپ کھا سکتے ہیں۔
اس پہ ذرا آپ غور کریں کہ رمضان میں پورے مسلمان معاشرے کی کیا حالت ہوتی ہے، یعنی کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی پابندی کرتے ہیں کہ کوئی ایک فرد نہیں، چند افراد نہیں، ایک محلہ نہیں، ایک شہر نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک ملک نہیں، بلکہ پوری امت اسلامیہ پوری دنیا میں کس طرح پابندی کر رہی ہے اللہ کے حکم کی۔ ایک آواز ہمیں آتی ہے یا ایک سائرن بجتا ہے تو ہم فوراً ہاتھ روک لیتے ہیں، حتیٰ کہ ہاتھ میں لقمہ ہے رکھ دیں گے، گلاس پانی کا پکڑا ہوا رکھ دیں گے۔ بس کیوں لقمہ رکھ دیا ہے، کیوں گلاس پانی کا رکھ دیا ہے، کیوں ہم نے ہاتھ روک لیے ہیں؟ کہ ہمارے رب کا حکم ہے، بس رک جاؤ، ہم رک گئے۔ جماعتی حیثیت سے پوری امت ایک جماعت کی حیثیت سے کس طرح پابندی کر رہی ہے اللہ کے قانون کی، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج اگر کوئی ملک اپنی پوری طاقت کے ساتھ یہ چاہے کہ اپنے عوام سے اس طرح کسی قانون کی پابندی کرائے تو کروا سکتا ہے، خواہ کوئی امریکہ ہو یا یورپ کے آج جو ملک بڑا دعویٰ کرتے ہیں ان کے اندر بڑا ڈسپلن ہے اور عوام بڑے مہذب ہیں اور بڑے قانون کی پابندی کرنے والے ہیں، کوئی ملک یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنے عوام سے ایک ایسے قانون کی پابندی کروا رہا ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھے ہیں اور انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں یہ کرو اور کر رہے ہیں، اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن دیکھیں اللہ کے قانون کی پابندی یہ امت کس طرح کرتی ہے، امت اسلامیہ، ایک آواز پہ سب ہاتھ رک جاتے ہیں۔ کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے جو اس پہ عمل کروا رہی ہے، پولیس تو نہیں آ کے روک رہی جی آپ بس یہ کریں، کھانا پینا چھوڑ دیں، بس پکڑ لیں گے جو کھائے پیے گا، نہیں، صرف اللہ کی آواز ہے، اذان ہے، علامت ہے اس چیز کی، یہ سارے بجا علامت ہے اس چیز کی کہ تمہارا رب حکم دے رہا ہے کہ ہاتھ روک لو، بس کھانا پینا بند کر، ہم بند کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیں پابندی دوسری طرف کہ سارا دن ہم کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں، لیکن اجازت کے ہم طلبگار ہیں کہ ہمارا رب اجازت دے گا تو ہم کھائیں۔ اسی طرح افطاری کے وقت بھی ایک آواز ہے، اجازت ملتی ہے تو فوراً سارے ہاتھ بڑھتے ہیں، رکے ہوئے ہیں، لیکن یک وقت اللہ کے قانون کی پابندی ہو رہی ہے کہ ہمارے رب نے اجازت دے دی ہے، ہم اپنے کھانا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اور یہ اصل مقصد ہے اسلام کا اور یہ اصل حکمت ہے روزے کی کہ جس طرح یہاں ہم جماعتی حیثیت سے پوری امت یا پورا ملک اور پورے شہر مل کر اللہ کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، اس نے حکم دیا رک جاؤ تو رک جاتے ہیں، اس نے حکم دیا کہ یہ کام کرو اب اجازت ہے تو ہم کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی پوری زندگی میں اسی طرح اللہ کے احکام مانیں، جہاں وہ حکم دے رک جائیں، جہاں وہ اجازت دے چل پڑیں، خواہ وہ تجارت کا معاملہ ہو، خواہ وہ سیاست کا معاملہ ہو، خواہ وہ معاشرت کا معاملہ ہو، دنیا کا جو بھی معاملہ ہو، ہم اسی طرح اللہ کے قانون کی اس میں پابندی کریں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے عبادت اور یہ ہے اصل مقصد روزے کا بھی اور نماز کا بھی اور اسلام کی ساری عبادت کا۔ لیکن اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، اللہ کے قانون کی پابندی ہم نہیں کریں گے، اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، باقی پوری زندگی میں اپنی مرضی کریں گے، تو پھر ہمارا وہی حال ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کتنے روزے دار ہیں کہ جنہیں روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے راتوں کو قیام کرنے والے ہیں کہ جنہیں رات میں جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، رات جاگتے رہے، تکلیف اٹھائی، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہی آج امت اسلامیہ کا حال ہے کہ ہم تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، روزوں میں سب کچھ کرتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ مقصد نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، ہم نے ایک بالکل محدود سا دائرہ بنا لیا ہے ایک ثواب کا اور ان چیزوں کا، تو اس لیے ان ساری اسلامی عبادات کا اثر ہماری زندگیوں پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ روزے کی حکمت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کس طرح روزے کے ذریعے ایک مسلمان کے اندر صبر کی قوت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے صبر کرتے ہیں۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے جو تکلیفیں مصیبتیں آئیں ان کو آدمی برداشت کرے، ڈٹا رہے کہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کو مانوں گا، اس پہ عمل کروں گا، اس میں جو تکلیف بھی آئے میں گوارا کروں گا، برداشت کروں گا، ایک یہ صبر ہے۔ اور دوسرا صبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دنیا کی
وہ لذتیں، وہ خواہشیں کہ جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، جن کے اندر ایک کشش ہے، کھینچتی ہیں انسان کو اپنی طرف، ان سے آدمی رکا رہے اللہ کی رضا کے لیے۔ پرکشش چیزیں، واقعتاً کے اندر کشش ہے، اللہ تعالیٰ رکھی ہے کشش۔ کیوں رکھی ہے؟ امتحان کے لیے، تاکہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زینت اور دنیا کی بہت ساری چیزیں، عیش و عشرت کا سامان، یہ ساری چیزیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے۔ تو روزہ جو ہے اس میں دیکھیں دونوں لحاظ سے صبر کا ایک حکم پایا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف ہم روزہ رکھ کر تکلیف برداشت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے، مشقت برداشت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے، اور دوسری طرف ہم ان پرکشش چیزوں سے جو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں ان سے بچتے ہیں۔ سخت بھوک لگی ہو تو پانی کے اندر کتنی کشش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کبھی آپ غور کریں، سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی آپ پیے ایک گلاس، سخت پیاس کے بعد، تو آپ پکار اٹھیں گے کہ شاید اس پانی سے بڑی دنیا میں اللہ کی کوئی نعمت ہی نہیں۔ سخت پیاس ہوگی تو پتہ چلے گا اس کی کتنی قدر و قیمت ہے اور کتنی لذت ہے اس کے اندر۔ سخت بھوک اور کھانا جو ہے اس کے اندر کتنی کشش ہے۔ تو روزے کی حالت میں سخت بھوک اور سخت پیاس میں کھانا اپنے اندر لذت رکھتا ہے، پانی اپنے اندر لذت رکھتا ہے، کشش رکھتا ہے، لیکن ہم اس کشش کے باوجود سے رکے ہوئے ہیں، ہم نے روکا ہوا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کی بہت ساری چیزیں جو اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہیں، دنیا کا یہ مال و دولت، یہ کوٹھیاں، یہ محلات، یہ عیش و عشرت کا یہ سامان، یہ دوسری زیب و زینت کی یہ ساری چیزیں، یہ عیاشیاں، ساری چیزیں اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہیں، کھینچتی ہیں انسان کو اپنی طرف، اور اسی وجہ سے ہم برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ حاصل کریں اور یہ حاصل کریں، یہ حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کے اندر اس نے کشش رکھی ہے، یہ برائیاں ساری، ان سے بھی ہم اسی طرح اپنے آپ کو روکے رکھیں صبر کے ساتھ۔ کیوں روکے رکھیں؟ کہ ہمارے لیے اللہ نے یہ آخرت میں رکھی ہے، رکو، شراب سے رکو، تمہارے لیے آخرت میں پسندیدہ شراب ہے۔ زنا سے بچو، تمہارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے اعلیٰ حوریں اور کیا کیا سامان رکھا ہے۔ دنیا میں کہ حرام مال سے بچو، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے لیے اس کا بدلہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، صبر کرو۔ اسی لیے قرآن میں بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو انہیں بتلایا جائے گا کہ آج جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے صبر کی وجہ سے ملا ہے، تم نے دنیا میں صبر کیا، یعنی اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے مشقت میں مبتلا ہوئے، صبر کیا، مصیبتیں آئیں، صبر کیا، بڑی کشش رکھنے والی چیزیں تمہیں اپنی طرف کھینچتی رہیں، لیکن تم ڈٹے رہے اللہ کی بندگی پہ، تم ان کی طرف مائل نہیں ہوئے، تم نے صبر کیا، اور آج جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ اسی صبر کا بدلہ ملا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر جی یہ کام نہ کریں، رشوت نہ لیں، یہ برائی نہ کریں، یہ تجارت اس طریقے سے نہ کریں، اس طریقے سے نہ کریں، یہ کام ہوتے نہیں ہیں، کاروبار چلتے نہیں ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہی تو امتحان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا ہے۔ اگر ان کے بغیر بھی سب کچھ اچھے طریقے سے ہو رہا ہو، کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو پھر امتحان کون سا ہے؟ امتحان تو یہی ہے کہ رشوت کے بغیر رشوت آپ نہ لیں اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو کر زندگی گزاریں، تجارت آپ جانداری سے کریں اور نہ زیادہ منافع کمائیں، یا خسارہ بھی ہو تو برداشت کریں، یہی تو امتحان ہے، اور اسی کے بدلے میں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت دینی ہے۔ تو یہی مقصد ہے روزے کا بھی، اس کے ذریعے صبر کی صفت بھی ایک مسلمان کے اندر، روزے دار کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ مقاصد ہیں روزے کے اور یہ حکمتیں ہیں روزے کی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ تمام اسلامی جو فرائض ہیں، عبادات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی فرض کی ہے اس کے اندر حکمت ہے، حکمت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، اور حکمت ہی اصل روح ہے۔ اصل روح اگر نکل جائے گی تو پھر باقی ڈھانچہ رہ جائے گا، اس ڈھانچے کی کوئی حیثیت پھر نہیں رہتی، پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مردہ پڑا ہے اس کے اندر روح نہیں ہے۔ تو آج یہی حال ہم نے عبادات کا بنا دیا ہے کہ اصل جو ان کی روح ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں، اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، اور صرف ظاہری ڈھانچہ ہے جس کو ہم لیے پھرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہماری زندگیوں پہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جی رمضان بھی گزر گیا، روزے بھی ساری امت اسلامیہ رکھے، کوئی تبدیلی نہیں نظر آئی، حج بھی ہوا۔ کتنے لوگ آج آپ دیکھیں، لاکھوں افراد، 10 لاکھ 20 لاکھ افراد اس امت کے حج کرنے آ رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی، عمرے کرنے آ رہے ہیں لاکھوں، کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی۔ اصل یہ جڑ ہے بیماری کی یا خرابی کی کہ جسے ہم نے
سمجھنا چاہیے اور جس کی طرف توجہ خود بھی کرنی چاہیے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی توجہ دلانی چاہیے کہ اصل یہ چیز ہے کہ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ان عبادات میں سے ہر ایک کا ایک مقصد ہے. یہ بذات خود مقصود نہیں بلکہ یہ ایک بڑی عبادت کے لیے تیار کرنے والی ہیں اور پوری زندگی میں تبدیلی لانے والی ہیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اسی ایک چیز کو پیش نظر رکھ کر ہم روزے رکھیں اور نمازیں پڑھیں اور حج کریں اور عمرے کریں اور زکوٰۃ دیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ بابرکت مہینہ جو آ رہا ہے اس میں ہم اسی شعور اور اسی احساس کے ساتھ روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوں اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دلائے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ تھے جناب محترم حافظ صاحب جو آپ کے سامنے رمضان کے مقصد کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ دین اسلام کا مقصد جو ہے انسان کی پوری زندگی کو عبادت بنا دینا ہے. برادران اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال کی طرح ہے کہ جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسی طرح روزہ بھی شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہے. لہذا کوئی شخص جب روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ڈھال کو استعمال کرے اور دنگے فساد سے پرہیز کرے. اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں. رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہی مہینہ ہے کہ اس میں ہم اپنی کوتاہیاں، خامیاں بآسانی دور کر سکتے ہیں. اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. تو آئیے رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں اپنی عبادات میں خوشی و خضوع پیدا کرتے ہوئے، اپنے اخلاق و معاملات کو درست کرتے ہوئے، اہل خانہ سے خدمت، محبت اور باہمی تعاون کا رویہ اپناتے ہوئے جہنم کی طرف جاتی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی طرف لاتے ہوئے، اپنی سیرت و کردار کی تعمیر کرتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اپنی پہچان بناتے ہوئے اور اپنی ہر طرح کی برائیوں کو الوداع کہتے ہوئے رمضان مبارک کی کل برکتیں اور فوائد سمیٹ لیں اور جنت کے مستحق بن جائیں جو دروازہ کھلا رکھے، ہماری امن کی منتظر ہے. اس لیے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذرا منبر کے قریب تشریف لے آؤ. ہم لوگ منبر کے قریب تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین. جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین. جیسا کہ آپ سن چکے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آج آپ نے ایسی بات کی جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کی، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تباہ ہوا وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی نجات نہ کروا سکا. تو میرے بھائیوں غور کریں اس بات پہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ دعا مانگ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. تو میں اس موقع پر یہی کہنا چاہوں گا کہ نیکیوں کا یہ موسم بہار، یہ مہینہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. ہمیں اس مہینے سے کچھ سیکھنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ ہے. اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے دارالایمان نے اس دفعہ اس سال خصوصی پروگرام ترتیب دیے ہیں. اس سال کی خاص بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک میں یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ دورہ تفسیر القرآن. یہ ہر ہفتے بدھ کی رات، جمعرات کی رات 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک ہوا کرے گا.
بدھ کی ہر ہفتے کی بدھ اور جمعرات 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک دارالایمان میں 2 گھنٹے کا دورہ تفسیر قرآن ہوا کرے گا، جس میں تفسیر اور ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ اور تیسرا دن جمعے کا دن ہوگا۔ جمعے کے دن نماز عصر کے فوراً بعد 3:15 بجے اس پروگرام کا آغاز ہوگا اور افطاری تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ لیکن اس سلسلے میں میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ دیکھنے میں اکثر یہ آیا ہے کہ جمعے کے دن خاص طور پہ افطاری کے وقت لوگ تشریف لاتے ہیں، لیکن اس دفعہ چونکہ ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، یہ پروگرام ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ صرف رٹے رٹائے کوئی جملے نہیں ہیں کہ ہم ان کو پڑھتے رہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ ہمارے لیے ضابطۂ قانون ہے، یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اگلے سال ہم اس رمضان کو پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں گے۔ کتنے ہی ساتھی ہمارے ایسے ہیں، کتنے ہی دوست ہمارے ایسے ہیں، کتنے ہی احباب ہمارے ایسے ہیں کہ پچھلے رمضان میں تھے اور آج یہ رمضان میں موجود نہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے، اس کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس مہینے کی جو ہے توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ تراویح کے بعد ٹھیک 8 بجے یہاں تشریف لے آئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ یہ رمضان مبارک کے اندر پورا قرآن پاک جو ہے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ختم کیا جائے۔ لیکن اگر یہ پورا قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ختم نہ ہو سکا تو انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے رمضان مبارک کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ رمضان مبارک کے پروگرام کے سلسلے میں ایک بات اور بھی مجھے آپ سے کہنی ہے کہ 31 دسمبر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیو ایئر کا دن ہوتا ہے، دوسرا دن جو ہے وہ نیو ایئر ہوتا ہے، نیو ملینیم۔ اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ اس دوران جو ہے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ طرح طرح کے خرافات اور رقص و سرود کی محفلیں سجاتے ہیں، لیکن ہم نے اس دفعہ یہ خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے ہاں اس رات کو سجدہ اللہ کے حضور جو ہے وہ عبادت کریں گے اور اس سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وہ بھائی چشتیہ کے اندر، بوسنیا کے اندر، کشمیر کے اندر جہاں بھی جو ہیں وہ ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ تو میں اس سلسلے میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس رات کو بھی یہاں 12 بجے کے یہاں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ اس رات جو ہے نوافل کا اہتمام ہوگا، قرآن پاک کا مطالعہ ہوگا، حدیث کا مطالعہ ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہے مجھے یقین ہے کہ ایک طرف وہ محفلیں ہوں گی اور ایک طرف اللہ کے جو ہے نیک بندے جو ہیں جمع ہوں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو انشاءاللہ ان پروگرامات کا ترتیبات اور وقت آنے پر اعلانات ہوتے رہیں گے، لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ خاص طور پہ جمعے کے دن جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہیں وہ جمعے کے عین موقع پہ آتے ہیں، خاص افطاری کے وقت آتے ہیں، تو اس سے وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا جس کے لیے ہم یہ پروگرام ترتیب دے رہے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جمعے کے دن خاص طور پہ عصر کی نماز کے فوراً بعد تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کا اختتام جو ہے وہ افطاری کے ساتھ ہوا کرے گا، اور اس میں افطاری کے بعد کھانے کے بعد جو ہے لوگ اپنے تراویح کے لیے جا سکیں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی برکتوں اور فضیلتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔